شجاعت کا مجھے مہینہ یا 20 دن پہلے فون آیا کہ میں نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہیں، خاندان میں کوئی اتنی غلط فہمی نہیں، بچوں کا مسئلہ ہوگا۔ شجاعت نے مجھے کہا تو نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا، ہم ایک ہیں، باقی جب الیکشن آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ جو شجاعت نے مجھ سے کی میں نے آپ کو شیئر کر دی۔ میں نے کہا اگر میں نے یہ غلط کہہ دیا ہے تو میں کسی پروگرام میں اس کی تردید کر دیتا ہوں۔ شجاعت نے کہا نہیں، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں اس مسئلے کو زیادہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ ممبر اٹھائیں گے بھی، خریدیں گے بھی، اور بولی بھی لگائیں گے اور سب کچھ کریں گے، لیکن جو عمران خان کی سوچ ہے وہ میں نے بتا دی۔ وہ پرسوں تک تو اٹل تھا کہ میں اپنے ممبر نکال لوں گا۔ ظاہر ہے ہر آدمی کا دل کرتا ہے، اس کی پارٹی کے لوگوں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ چلے اور یہ وزیر رہیں اور یہ ایسی سوچ ہوگی، لیکن میں عمران خان کو جو جانتا ہوں، اس کی آواز، اس کی سوچ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ ان 2 دنوں میں فرق پڑ گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ تو شیخ صاحب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، والد صاحب کچھ کہتے ہیں، بیٹا آ کے ظاہر ہے وہ سارا جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کرتے ہیں۔ پرویز الہی کا یہ بیان کہ 25 مئی بھول گئے آپ کیا حالت ہوئی تھی، تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی آپ بہتر حالات میں ہیں، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو آپ بڑے سکون میں ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے تو نااہلی کی تلوار اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو ایسے میں سپورٹیو نہیں ہے گورنمنٹ میں رہنا آپ کے لیے، فائدہ مند نہیں ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، عمران خان کی جان کو انہوں نے لینے کی کوشش کی، لاتعداد مقدمے اس کو بنائے، اسے یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا عمران خان کو کہ ایسی پنڈی اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ آپ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نااہل ہونے جا رہا ہوں، اور میں نے اسے کہا یہ بھی افواہیں ہیں کہ آپ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، زہر دیا جا سکتا ہے، سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے زہر سے مارنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور نااہل ہونے کا اس کو خود پتا تھا، اس پر اس لیے میں نے ذرا زیادہ تبصرہ نہیں کیا۔ تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ عمران خان کی فوٹو بکے گی، جو اس کی فوٹو لگائے گا وہ ووٹ پائے گا۔ اور ان پی ڈی ایم کا مسئلہ کیا ہے جی؟ 13 پارٹیاں اور 9 مہینے کی۔ شیخ صاحب یہ تو بڑی تشویشناک خبر آپ دے رہے ہیں، سلو پوائزننگ والی۔ کون چاہے گا ایسا؟ مطلب خان صاحب کے ساتھ ایسا کون کرنا چاہے گا شیخ صاحب؟ سلو پوائزننگ کرنے والے یا اس کو زہر دینے والے جو اس کے ملازمت تک پہنچے تھے، جنہوں نے اس کے گھر میں آلات لگائے تھے، جو اس کو گولی مار سکتے ہیں۔ اور میرا ذاتی خیال تھا کہ یہ شاید حملہ آگے پیچھے ہوگا، میرا نہیں خیال تھا کہ ایسی صورتحال ہوگی، لیکن جو سلو پوائزننگ والی بات ہے اور زہر دینے والی بات ہے، یہ پنڈی اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی، اور میں نے عمران خان سے شیئر کی اور اس نے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے زہر دے کے مارا جا سکتا ہے کیونکہ گولی سے میں بچ چکا ہوں۔ اس میں کوئی جمع تفریق نہیں کر رہا۔ یعنی آپ خود خان صاحب کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کریں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا اسمبلی دونوں باتوں کا 3 باتیں میں آپ کو خان کی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، بالکل، اس نے کہا کہ شیخ رشید میں ممبروں کو اپنے واپس بلاؤں گا، جو میرے ساتھ چلیں گے، کھڑے ہوں گے، وہ میرے ساتھ باہر نکلیں گے، جو اقتدار کے لالچ میں اور اقتدار کے بھوکے ہیں اور اقتدار کی خاطر مرے جا رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات اس نے مجھے کہی کہ بھائی اعتماد کا ووٹ لے لیں پرویز الہی صاحب، اگلے دن یا اسی دن اسمبلی توڑ دیں گے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ دیا گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے ممبر بلا لوں گا۔ تیسری اور آخری بات، نہیں 4 باتیں، میں نے اسے یہ کہا کہ بھئی آپ نااہل ہو رہے ہیں، اس نے کہا یہ مجھے پتا ہے۔ میری میٹنگ جو آدھے 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے 25 منٹ میں ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ پتا مجھے کہ مجھے نااہل کر رہے ہیں۔ اور اس نے جب میں نے اسے کہا کہ ایک اٹیمپٹ اور کی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سلو پوائزننگ اور زہر دیا جا سکتا ہے، لیکن بچانے والا بہت بڑا ہے، اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ یہ 4 باتیں، اس میں ایک از آر ایم کا میں اضافہ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سیاسی میدان سے ہی انہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ تو بڑی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، لیکن جہاں پہ آپ اسمبلیوں سے آنے کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک تو قومی اسمبلی سے بھی پورے نہیں آئے، کسی کے استعفے قبول ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، تو پنجاب میں بھی یہی صورتحال ریپیٹ ہوگی؟
ہو سکتا ہے کچھ چاہیں کہ ہم دیکھیں یہ اسٹریٹجیز تو ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے ضمیر کے مطابق سیاست کرتا ہے، بکنے اور بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس اسمبلی میں جہاں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہو اور ساری دنیا کے کیمرے دکھاتے رہیں کہ سندھ میں کیا بولی سندھ ہاؤس میں کیا بولی لگی، اور پشاور سے اتنے ڈالوں میں نوٹ لائے گئے کیونکہ پنڈی میں 5,000 روپے کا نوٹ ختم ہو گیا۔ یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو نوٹ سپلائر ہے۔ پھر پشاور سے، لاہور سے اور کراچی سے اسپیشلی جہازوں سے اور ٹرکوں سے اور ڈالوں سے 5,000 کے نوٹ منگوائے گئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی کرنسی لینے سے انکار کر دیا فیصل آباد میں، انہوں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے۔ سو رات کو اس کا بھی انتظام کیا گیا، کیونکہ ساری باتیں تو دیکھیں ایک آدمی نے حکومت کی چولہے لا دی ہیں، اقتدار تو خدا کا ہوتا ہے جی۔ یہاں کیا تھا، معین قریشی بھی وزیر اعظم رہا ہے، یہاں ایسے لوگ بھی وزیر اعظم رہے ہیں جن کا کسی کو نام ہی نہیں یاد، یہاں پہ شوکت عزیز بھی وزیر اعظم رہا ہے، لیکن جو سیاست ہوتی ہے وہ عوام کے دلوں کی سیاست ہوتی ہے۔ سیاست وہ ہوتی ہے جو عوام کے دل و دماغ پہ کی جائے۔ اس وقت تو سیاست جو ہے وہ عمران خان کی ہے، اور یہ الیکشن عمران خان کا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے ایسے نام گنائے جن کے نام لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ وہ بھی سیاست کر چکے ہیں، لیکن ابھی پنجاب میں دھڑے بندی کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سے ہی ایک گروپ بنایا جائے گا، اور آصف علی زرداری اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ماضی میں ہم نے دیکھا چاند کے نشان پہ، جیپ کے نشان پہ لوگ کامیاب ہوتے رہے، تو ایسا دھڑا بن سکتا ہے تحریک انصاف میں؟ آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ۔ دیکھیں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، نواز شریف بھی مری لے کے جاتا تھا خوف کے مارے، چھانگا مانگا لے کے گیا، ہم نہیں گئے جی، ہم نہیں گئے، ہم نے کہا ہم نسلی اور اصلی ہیں اور حلالی ہیں، ہم پہنچیں گے، جو آپ سے کمٹمنٹ ہے نواز شریف ہم بھگتائیں گے۔ اور کئی لوگ رستے میں بھاگ گئے، میریٹ میں کہا جی ذرا ٹوائلٹ ہو آئے، اور ٹوائلٹ میں گئے، آئے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، جس نے وہ کہتے ہیں نا ہم میں سے کہ یہ بڑا بزرگ تھا، اس کو پتا تھا کہ ہم میں سے کل ایک نہیں ہوگا۔ دیکھیں ممبروں کی لاٹ جو ہے نا، اس میں بہت سارے ممبر جو ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے ٹکٹ پر آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں، اور جن کو پتا ہے کہ عمران خان کو میری خبر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ان کو شک ہے، ڈر ہے، درد ہے، فکر ہے کہ ہمیں شاید اگلا ٹکٹ نہ ملے۔ دیکھیں ہم تو ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں جی، قلم دعات سے۔ ہم نے تو کبھی نہ اس کی ممبرشپ عوامی مسلم لیگ کی بنائی، نہ کہیں دفتر کھولے۔ ہم ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں، اس میں ہم نے قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے جب تک عمران خان کی لڑائی جاری ہے اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت اس کی بنے، دیکھیں گے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔